سید الاولین والآخرین وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ہر ایک جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور تم کو تمہارے اعمال کے پورے اجور دیے جائیں گے، پورا بدلہ دیا جائے گا قیامت کے دن۔ بس جو کوئی جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کی اور کچھ نہیں۔ تو قرآن مجید کی آیت میں سب سے پہلے اس بات کی طرف اہل ایمان کو توجہ دلائی گئی ہے کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی سکھ بھی ہے تو وہ موت کا انکار نہیں کرے گا، یہودی موت کا انکار نہیں کرے گا، عیسائی موت کا انکار نہیں کرے گا، ہندو موت کا انکار نہیں کرے گا، دہریہ جو اللہ کی ہستی کا منکر ہے موت کا انکار نہیں کرے گا۔ ہر ایک موت کو مانتا ہے کہ موت ہے اور موت ایک اٹل حقیقت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں ہے۔ ہاں، لوگوں نے تحقیق کی ہے، لوگوں نے اس بات کے بارے میں جانچنے کی کوشش کی ہے کہ دیکھیں کہ موت کیوں آتی ہے، لیکن موت کا علاج کوئی دریافت نہیں کر سکا، موت کا کوئی علاج نہیں دریافت کر سکا کہ موت کا علاج ہے کیا۔ موت ایک ایسی چیز ہے جو بھائیوں کو بہنوں سے اور بہنوں کو بھائیوں سے جدا کر دیتی ہے۔ موت ایک ایسی چیز ہے جو بچوں کو یتیم کر دیتی ہے۔ موت ایک ایسی چیز ہے جو ماں باپ سے اولاد کو جدا کر دیتی ہے، اور اولاد کو ماں باپ سے، ماں باپ کو اولاد سے جدا کر دینے والی چیز ہے۔ موت ایک ایسی چیز ہے کہ جو انبیاء کرام ہوں، اولیاء کرام ہوں، شہداء ہوں، موت کا ذائقہ ہر کوئی چکھتا ہے، کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت کی ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور کل من علیہ فان ہر ایک چیز نے فنا ہو جانا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور تیرے رب ذوالجلال کا نام ایک باقی رہ جانا ہے۔ اس لیے اس اٹل حقیقت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ اللہ نے موت کا تذکرہ قرآن مجید میں پہلے کیا ہے، زندگی کا تذکرہ بعد میں کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ ہے جس نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ دیکھے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے، تمہارے اعمال کی جانچ پڑتال کے لیے۔ زندگی گزار کر تو ایک فاسق فاجر بھی دنیا میں جاتا ہے، زندگی گزار کر تو ایک کافر بھی دنیا میں جاتا ہے، زندگی گزار کر ایک مومن بھی دنیا میں جاتا ہے، لیکن ان کا امتحان لے کہ انہوں نے دنیا میں جو کارگزاری کی ہے، جو زندگی گزاری ہے، وہ کس نوعیت کی گزاری ہے، آخرت میں اس کا حساب ہوگا۔ اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں دوسری جگہ اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے پہلے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور تم میں سے ہر ایک دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا کچھ آگے بھیجا ہے، ہر ایک اپنا جائزہ لے کہ اس نے کل کے لیے کیا کچھ آگے بھیجا ہے، اپنا احتساب کرے روزانہ کی بنیاد پر، ہر لمحے اور ہر منٹ کی بنیاد پر اپنا احتساب کرے کہ میں نے کل کے لیے کیا کچھ آگے بھیجا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا احتساب کرو اس سے پہلے کہ تمہارا احتساب کیا جائے۔ اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونے سے پہلے خود اپنا احتساب کرو کہ ہم نے جو اعمال کیے ہیں، اچھے کیے ہیں یا برے کیے ہیں، ان اعمال کی جانچ پڑتال کر کے برے اعمال سے اگر غفلت کی وجہ سے ہو گئے ہیں تو ان سے اللہ سے معافی مانگی جائے۔ اللہ معاف کرنے والا ہے، اس وقت تک معاف کرنے والا ہے جس وقت تک موت نہیں آ جاتی۔ دروازہ کھلا ہے توبہ کا، معافی کا دروازہ کھلا ہے، معافی مانگو، لیکن اگر معافی نہ مانگو اور اس وقت معافی مانگو جب انسان کی جان حلق میں آ جائے،
اور جانکنی کی کیفیت ہو جائے، جس وقت موت کی غرغرے کی کیفیت ہو جائے، تو اس وقت پھر معافی نہیں ہے۔ معافی فرعون نے بھی مانگی تھی، لیکن اس کی معافی اس کی قبول نہیں ہوئی تھی۔ معافی کا بھی وقت ہے، ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اس وقت ہمارے پاس مہلت عمل ہے۔ اور جو آدمی دنیا سے جاتا ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے گھر کے پھرتا چلتا آدمی، وہ بستر، وہ چارپائی، ہم کو جب نظر خالی آتی ہے، ہم کو موت یاد نہیں آتی کہ بھئی یہاں پر وہ تھا، اب وہ نہیں ہے۔ ایک دن میرا بھی یہی حال ہوگا، ہر ایک آدمی پر یہ کیفیت طاری ہوگی، ہر ایک آدمی کے منہ میں روں دیا جائے گا، ہر ایک آدمی کی آنکھیں بند کی جائیں گی، ہر ایک آدمی کو انگوٹھے اس کے باندھے جائیں گے، اور ہر ایک آدمی کو کفن پہنایا جائے گا، اور ہر ایک آدمی کا جنازہ پڑھا جائے گا، ہر ایک آدمی کو قبر میں اتارا جائے گا۔ یہ سب کی کیفیت ہوگی۔ اس لیے اہل ایمان کو ہر وقت تیار رہنے کا حکم دیا گیا ہے کہ ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا احتساب کرو اس سے پہلے کہ تمہارا احتساب کیا جائے۔ اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونے سے پہلے خود اپنی جانچ پڑتال کر لو، اپنے گریبان میں خود جھانک کر دیکھ لو۔ ہر ایک آدمی اپنے آپ کو اچھی طرح جانتا ہے کہ میں کیا ہوں۔ اگر وہ نیک ہے تو اس کو پتہ ہے کہ میں نیک ہوں۔ ایک آدمی بظاہر طور پر ہو سکتا ہے نیک ہو، لیکن وہ چور، ہم تو اس کو نیک سمجھتے رہیں گے، بڑا نیک ہے، بڑا پارسا ہے۔ وہ نیت اور ارادہ ہم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اور اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے، اس لیے اس کی نیت، اس کا ارادے سے ہم واقف نہیں ہیں۔ ہم اس کی ظاہری صورتحال دیکھ کر یہ سمجھیں گے کہ شاید یہ بڑا نیک، بڑا متقی، بڑا پرہیزگار ہے۔ اس لیے ہر ایک انسان اپنے آپ کو اچھی طرح جانتا ہے۔ جو جھوٹا ہے، جو فراڈیا ہے، جو دھوکے باز ہے، وہ اپنے آپ کو اچھی طرح جانتا ہے کہ میں کیا ہوں۔ اس لیے اپنا احتساب کرنا چاہیے۔ اللہ نے یہی بات فرمائی کہ تم میں سے ہر ایک دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا کچھ آگے بھیجا، اپنے اعمال کو دیکھے۔ پھر فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ کو ان اعمال کی خبر ہے جو تم کرتے ہو، کس نیت سے کرتے ہو، کس ارادے سے کرتے ہو، اس کو بھی وہ جانتا ہے۔ تمہارے دلوں کی تہوں کے نیچے جو کچھ چھپا ہوا ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے۔ 7 زمینوں کے نیچے کالے پتھر کے اوپر کالی چونٹی چل رہی ہو، اس کو بھی وہ جانتا ہے کہ وہ چل رہی ہے، اس کی آواز کو سنتا ہے، اس کی پکار کو سنتا ہے۔ 7 زمین نیچے کی یہ کیفیت ہے، اور وہی اس کی کیفیت 7 زمین اوپر ہے۔ یعنی جو کچھ وہ اس زمین کے اوپر دیکھ رہا ہے، اسی طرح وہ 7 زمین کے نیچے بھی دیکھ رہا ہے۔ وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، وہ خبیر بما تعملون ہے، تم اس سے بے خبر نہ ہو جاؤ۔ اس لیے اہل ایمان کو اس بات کی دعوت دی گئی ہے کہ بے خبری کی زندگی نہ گزارو، ہوشیار ہو کر زندگی گزارو، اور آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ یہ صرف ایک شعر ہی نہیں ہے، اس میں بہت بڑا سبق ہے اہل ایمان کے لیے کہ اپنی موت سے کوئی بھی آگاہ نہیں ہے۔ کسی کو نہیں پتا کہ کس جگہ اس کی موت آ جائے گی، کب آئے گی۔ مضبوط قلم میں بند ہو جائے، بوٹ پر گاڑیوں میں بند ہو جائے، وہاں بھی اس کو موت آ پکڑے گی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اللہ فرماتا ہے جاؤ مضبوط قلم میں بند ہو جاؤ، تمہیں موت وہاں بھی ہاتھ بوجھ رہے گی، وہاں پر بھی موت آ پکڑے گی۔ موت سے کوئی بچ سکتا نہیں، کبھی نہیں بچ سکتا۔ اس لیے اہل ایمان کو اس بات پر خبردار کیا گیا ہے کہ اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مطابق اور تقوی والی زندگی گزاریں۔ اللہ نے اس آیت میں پھر فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ کو ان اعمال کی خبر ہے جو تم کرتے ہو۔ فرمایا کہ لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، جنت میں جانے والے اور دوزخ میں جانے والے برابر نہیں ہو سکتے، کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ جنت میں جانے والے اور دوزخ میں جانے والے دونوں الگ الگ 2 سڑکیں بنی ہوئی ہیں، یہ جہنم کی روڈ ہے، یہ جنت کی روڈ ہے، ایک اس کا مسافر ہے، ایک اس کا مسافر ہے۔ اب دونوں کے راستے جب جدا ہیں تو دونوں الگ جگہ پر جائیں گے۔ دنیا میں زندگی انسان جب گزارتا ہے تو اس کی زندگی اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ یہ آدمی کس طرح کی زندگی گزارتا ہے، وہی راستہ اس نے اختیار کیا ہوتا ہے جس طرح اس نے جانا ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی کہے کہ میں لاہور جانا ہے، بیٹھ جائے راولپنڈی والی گاڑی میں اور کہے لاہور جا رہا ہوں، تو وہ لاہور نہیں جائے گا، کبھی لاہور نہیں جائے گا، وہ راولپنڈی جائے گا۔ اس لیے جس گاڑی پر جو بیٹھا ہوا ہے وہ بات سمجھ جائے گا کہ میں کس گاڑی پر بیٹھا ہوں۔ ہر ایک آدمی اپنے آپ کو اچھی طرح جانتا ہے۔ اپنی گاڑیوں کے روٹ چینج کر لیں، ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے۔ اگر آج چینج نہ روٹ کیے تو پھر آخرت میں پچھتاوا ہوگا، اور آدمی اس وقت پھر پچھتانے کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ اور جہنم کی آگ، اور اتنی شدید ترین آگ کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ریت کا جو ذرہ ہوتا ہے، چھوٹا سا ذرہ، وہ ایک ذرے کے برابر بھی اگر اس جگہ رکھ دیا جائے جس جگہ سے سورج نکلتا ہے، اور آدمی اس جگہ کھڑا ہو جس جگہ سورج غروب ہوتا ہے، تو اس کو وہ جلا کر راکھ کر دے۔ اتنی شدید ترین جہنم کی آگ کہ ایک ریت کا ذرہ اتنی وہ پاور رکھتا ہے جلا دینے کی کہ جس جگہ سے سورج نکلتا ہے اس جگہ ریت کا ذرہ رکھا جائے، جس کا سورج غروب ہوتا ہے اس جگہ وہ آدمی کھڑا ہو، اس کو جلا کر راکھ کر دے۔ اور جنت کی نعمتیں کتنی پائیدار، کتنی ہمیشگی والی کہ ان کا کوئی بدلہ ہی نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہاری آنکھوں نے وہ چیز دیکھی ہی نہیں، نہ تمہارے کانوں نے وہ کچھ سنا، تم نے وہ دیکھا اور سنا ہی نہیں ہے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جنت میں انعامات رکھے ہیں۔
اس لیے ایک انعامات والی زندگی ہے جو جنت والی زندگی ہے، اور ایک جو ہے وہ زندگی ہے جو جہنم والی زندگی ہے۔ آدمی نے خود انتخاب کرنا ہے۔ فرمایا گیا کہ دنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا جو ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے۔ ایک کسان سے تشبیہ دی گئی ہے، کسان اگر باجرہ بیجے گا تو باجرہ کاٹے گا، گندم بیجے گا تو گندم کاٹے گا۔ اس لیے جو کچھ بیجیں گے وہی کچھ کاٹیں گے۔ کڑوے کسی لیے کانٹے بیجیں گے، کڑوے کسی لیے کانٹے ملیں گے۔ اگر پھل بیجیں گے، پھلوں کے بیج بیجیں گے تو ہم کو پھل ملیں گے۔ جو کچھ کریں گے وہی کچھ بھریں گے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اس لیے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، اس طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ ہر ایک آدمی کی بخشش اور مغفرت، اس کو اعمال کا بھی نہیں غرور ہونا چاہیے، اعمال کا بھی نہیں اس کو ہونا چاہیے کہ میں بڑا نیک ہوں، بڑا پارسا ہوں، یہ چیز بھی نہیں ہونی چاہیے۔ بخشنا اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہے، لیکن ایک جو اطاعت کا عمل جو ہمیں دیا گیا ہے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، وہ ہم نے کرنی ہے۔ ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ آدمی نافرمانی کا راستہ اختیار کر لے، اس چیز کو بھروسہ بنا کر کہ بھئی اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ بخشنے والا ہے، اللہ تو بخشنے والا ہے، لیکن اس چیز کو ایک سہارا بنا کر، ایک ڈھال بنا کر گناہوں میں لت پت ہو جانا، یہ بھی کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ القیس من دان نفسہ، القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ فرمایا عقل مند وہ ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرے۔ والعاجز من اتبع نفسہ وتمنى علی اللہ، اور عاجز اور بیوقوف وہ ہے جو صرف خواہشات پر اپنی زندگی گزارے۔ خواہشات یہ کہ اللہ بخشنے والا ہے، اللہ بڑا مہربان ہے، میں اگر نہ بھی کچھ کروں تو خیر میرے۔ اس لیے اہل ایمان کو زندگی گزارنی چاہیے اس ڈھنگ پر جو ڈھنگ اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو انہوں نے ہی ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ موت کا کثرت سے ذکر کیا کرو۔ مجلس موت کی ہے، اب بڑا افسوس ہوتا ہے بعض ہم لوگوں پر، ہم سب لوگ اس میں ملوث ہیں، ہو سکتا ہے میں بھی اس کام میں ملوث ہوں، اللہ میں معاف میں فرمائے۔ ہم بیٹھے ہوتے ہیں پھوڑی پر، جس کو پھوڑی ہم کہتے ہیں، جس کا موت کا تذکرہ ہونا چاہیے وہاں پر بھی موت کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، لوگ بھینسوں کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، لوگ گائے کی باتیں کر رہے ہیں، لوگ کتوں کی اور بٹیروں کی باتیں کر رہے ہیں۔ کچھ خدا کا خوف کرو، اس بات کو تو بھول گئے تم کہ موت کا بھی وہ آدمی ابھی اس کی قبر ابھی بالکل سوکھی بھی نہیں ہے، بالکل اس کی قبر ابھی گیلی ہے، اور تم اس کی چٹائی پر بیٹھے ہوئے اس کی فاتح کے لیے، اس کے افسوس کے لیے آئے ہو، اور یہاں پر بھی بیٹھ کر تم اس طرح کی باتیں کرتے ہو۔ یہ ہمارے لیے ایک بڑی قابل افسوس بات ہے، اور بہت زیادہ ہمارے لیے یہ بڑی پچھتاوے کی بات ہے کہ کل کو ہم اللہ کیا جواب دیں گے، کیا ہم اللہ کو کہیں گے کہ یا اللہ ہم یہاں پر بیٹھ کر بھی نہیں ہیں، پھر نمازوں کی پابندی نہیں ہے، پھوڑی پر بیٹھ کر نماز ضائع کی جا رہی ہیں۔ بھائی ہم نے کیا سبق حاصل کیا اس موت سے؟ ہمارے لیے تو وہ موت ایک سبق تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھا کہ کفا بالموت واعظا، واعظ کے لیے صرف موت ہی کافی ہے، واعظ کی ضرورت نہیں ہے، موت کافی ہے۔ اگر کوئی بندہ مر گیا ہے تمہارے لیے وہ سبق ہے، تمہارے لیے وہ ایک پیغام دے کر جا رہا ہے کہ میرا موت عمل ختم ہو گیا، اب تمہارے پاس وقت ہے، تم تیاری کر لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر حازم لذات الموت، کثرت کے ساتھ لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کا ذکر کیا کرو، کثرت سے لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کا ذکر کیا کرو، کیونکہ یہ ذکر اچھا نہیں ذکر آدمی کو لگتا، آدمی کو طبیعت جو ہے وہ شغل کی طرف ہوتی ہے، میلے کی طرف ہوتی ہے، گپ شپ ہو، مذاق ہو، ہنسی ہو، یہ موت کا تذکرہ ہو تو آدمی کے چہرے مرجھا جاتے ہیں، چہرہ مرجھانا نہیں چاہیے۔ الموت تحفۃ المومن، موت تو مومن کے لیے تحفہ ہے، اس لیے مومن کا چہرہ جو مرجھانا نہیں چاہیے اس بات سے کہ بھئی مر جائیں، مرنا تو ہے بھئی ایک دن۔ پھر بعض لوگ نافرمانی جب کرتے ہیں تو وہ حدیں ہی پھلانگ جاتے ہیں، موت سے ڈریں، اور جڑی قبر میں چاہو باہر نہیں، ایک دیہڑے مرنا ہی ہے نا، ہوں ڈر جائیے موت کو۔ بھئی موت سے ڈرنے کا حکم ہے کہ موت سے ڈرو، موت کا خوف رکھو اپنے دل و دماغ کے اندر، اس لیے نیک عمل کر سکو گے۔ اس لیے ہر وقت اہل ایمان کو تیار رہنا چاہیے، ہر وقت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنی زندگیوں کو سنتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزین کرنا چاہیے، اور پھر اس بات کو بھی دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا، لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، اصحاب الجنۃ هم الفائزون، جنت والے جہنم والے برابر نہیں ہو سکتے۔ فرمایا کہ جنت میں جانے والے کامیاب لوگ ہیں۔ کامیابی کون سی ہوئی؟ کامیابی آخرت کی کامیابی۔ اور حضور نے کس کو عقلمند فرمایا؟ جو موت کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری کرتا ہے۔ دنیا میں لوگ کس کو عقلمند کہتے ہیں؟ بھائی اس کی بڑی کوٹھی ہے، اس کی بڑی جائیداد ہے، اس کے پاس بڑا پیسہ ہے، اس کے پاس بڑا مال ہے، اے بڑا اچھا بندہ ہے، اس کی عزت بھی کریں گے، اس کا احترام بھی کریں گے، اس کو سلام بھی کریں گے، اس کو سلیوٹ بھی کریں گے کہ بھائی یہ آدمی جو کام کا آدمی تو یہ ہے، کل پیسوں کی ضرورت پڑی تو اس کے پاس جانا پڑے گا۔
یہ مالدار آدمی ہے، یہ سیٹھ آدمی ہے، کوئی عزت نہیں ہے ایسے پیسے کی، اور کوئی عزت نہیں ایسی کوٹھی کی، اور کوئی عزت نہیں ایسی کار کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آخرت کی تیاری کرنے والے کی عزت ہے۔ اور ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قابل عزت کون ہے؟ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قابل عزت وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اس لیے دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے مختلف قسم کے دھوکے انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آدمی جب دیکھتا ہے فلاں کے پاس اتنا مال، اللہ نے دیتی ہے اسنا، اللہ نے دیتی ہے اسنا، بھائی اللہ نے دیا ہوا ہے، تم کو کیا پتا کہ وہ سود خور ہے؟ تم کو کیا پتا کہ اس کا مال کہاں سے آ رہا ہے، کس چیز کی کمائی ہے، حلال کمائی ہے یا حرام کمائی ہے؟ حرام کمائیوں کے اگر آدمی بلڈنگیں بنا لے اور پھر آدمی اس پر لکھ دے ھذا من فضل ربی، تو یہ فضل ربی نہیں ہے، یہ ھذا من غضب ربی ہے، اللہ کا غضب ہے، اللہ کی ناراضگی ہے۔ اس لیے دنیا میں رہتے ہوئے زندگی گزاریں آخرت کو مد نظر رکھ کر۔ ہماری آخری منزل کیا ہے؟ قبر۔ آخری منزل ہماری کیا ہے؟ آخرت۔ اس لیے آخرت کو مد نظر رکھ کر دنیا میں زندگی گزاریں گے جب، تو کامیابی کی زندگی گزرے گی، اپنا احتساب بھی ہوگا، اپنی جانچ پڑتال بھی ہوگی، اور زندگی گزرے گی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مطابق۔ اس لیے اپنے آپ کو ابھی سے ہم نے تیار کرنا ہے۔ ہماری دنیا منزل نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مستقبل ٹھیک ہونا چاہیے، مستقبل ٹھیک ہونا چاہیے۔ بھائی مستقبل کی فکر کرو، کیا کرو گے؟ بھائی کوئی مستقبل نہیں ہے دنیا، مسلمان کا مستقبل آخرت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کیا ہے مسلمان کا مستقبل؟ آخرت۔ اس کا مستقبل یہ ہے کہ جنت کی فکر کرے۔ اگر ایک آدمی کو جنت مل جاتی ہے، بے شک اس کو لوگ سائیں سائیں کہتے ہیں، وہ غیبت نہیں کرتا، وہ چوری نہیں کرتا، وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ لڑائی نہیں کرتا، اس کو اگر جنت مل جاتی ہے تو کل کو وہ سائیں نہیں ہوگا، وہ تم سے آگے ہوگا، اور بڑے بڑے عقلمند اور بڑے بڑے دماغوں والے جہنم میں گوتے کھا رہے ہوں گے۔ اس لیے اس وقت دنیا کی زندگی میں ہمیں اس چیز کی اچھی طرح جانچ پڑتال کرنی چاہیے۔ عزت کس بات کی ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قابل عزت وہ ہے جو زیادہ تقوی اور پرہیزگاری والا ہے۔ ویسے تو ہر انسان ہی قابل عزت ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کے پیدائش اچھے طریقے سے کی ہے، احسن تقویم بنایا ہے اس کو۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر یہ خود اسفل سافلین میں گر گیا ہے، یہ سب سے نچلے درجے میں خود گرا ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے اور نیک اعمال کیے، بس بچیں گے وہی جو نیک اعمال کریں گے اور ایمان لے آئیں گے۔ ایمان کے ساتھ یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، ایمان اور نیک اعمال دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ اس لیے دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، دنیا کی منزل آخری منزل نہیں ہے۔ دنیا کی منزل جو ہے یہ آخرت کی منزل جو ہے وہ سب سے آخری ہے۔ پھر دنیا میں رہتے ہوئے یہ امتحان گاہ ہے، ہم دارالامتحان میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت ہم کمرہ امتحان میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ خود تصور کریں اس بات کا کہ ایک طالب علم ہے جو کمرہ امتحان میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو پیپر دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ پیپر تم نے 3 گھنٹوں میں حل کرنا ہے، اس کے پاس 3 گھنٹے ہیں، وہ پیپر کو لے کر اسے کھیلتا ہے، پڑھتا ہے، ایسے کرتا ہے، یا بلڈنگ کے اندر جو پھلکاریاں گلکاریاں ہیں ان کو دیکھتا ہے، اور ایسے دیکھتے دیکھتے زندگی وقت گزار رہا ہے۔ جب وقت گزر جائے گا، 3 گھنٹے پورے ہو جائیں گے، اس نے نہیں لکھا تو نہ لکھے، جو مرضی کرے، وہ پیپر تو اس کو لے لیا جائے گا، اس سے 3 گھنٹوں کے بعد پیپر لے لیا گیا، خالی پیپر دے دیا، چلو کیا نتیجہ نکلا؟ دارالامتحان میں ہیں ہم۔ اس لیے پھلکاریاں گلکاریاں نہیں دیکھنی ہے۔ بڑی اچھی مثال کسی نے دی ہے کہ ایک آدمی ہے، اس کے پیچھے شیر لگا ہوا ہے، اور شیر کے خوف سے وہ ایک کنویں میں اتر جاتا ہے، ساتھ ایک کنواں ہے اس میں وہ اتر جاتا ہے، اور دیکھتا ہے کہ راستے میں ایک رسی ہے، اس کو پکڑ لیتا ہے، نیچے اترنے کی کوشش کرتا ہے، نیچے جو ہے وہ بڑا اژدہا ہے، منہ کھولے ہوئے اژدہا ہے نیچے۔ اب وہ رسی پکڑ کر نیچے دیکھتا ہے، اژدہا باہر دیکھتا ہے، شیر رسی کو پکڑ کر نا ایسے پکڑا ہوا ہے اس نے رسی کو۔ اب 2 چوہے ہیں، ایک سفید اور ایک کالا چوہا ہے، وہ رسی کو کاٹ رہے ہیں، اور یہ اس رسی کو پکڑے ہوئے دیکھتا ہے کہ کنویں کے ایک کونے پر شہد کا ایک چھتا ہے، اس سے میٹھی میٹھی شہد جو ہے نا وہ اتار کر منہ میں ڈالنی شروع کر دیتا ہے۔ اب اس کو بھول جاتا ہے کہ باہر شیر جو اس کے پیچھے لگا ہوا تھا وہ باہر کھڑا ہے، اس کو یہ بھی بھول جاتا ہے کہ جو رسی ہے یہ کٹی جا رہی ہے، کالا اور سفید چوہا رسی کاٹ رہے ہیں، اس کو یہ بھی بھول جاتا ہے کہ نیچے اژدہا ہے، وہ منہ کھولے ہوئے، وہ میرا انتظار کر رہا ہے کہ میں نیچے گروں۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے اس سارے کا؟ کہ باہر جو شیر اس کے پیچھے لگا ہوا تھا وہ اس کی موت ہے، اس کے پیچھے موت لگی ہوئی ہے۔ اب یہ موت سے بچنے کے لیے اس کنویں میں جب اترنے کی کوشش کرتا ہے تو نیچے دیکھتا ہے تو نیچے تو اژدہا ہے، اس نے منہ کھولا ہوا ہے، وہ اس کی قبر ہے، اس کی قبر ہے، وہ جو اژدہا منہ کھولے ہوئے ہے۔ اب رسی جو اس نے پکڑی ہوئی ہے اس کی دنیا کی زندگی ہے، جو چوہے کالا اور سفید چوہا اس کو کاٹ رہے ہیں وہ اس کے دن اور رات ہیں، جو گزر رہا ہے وقت کاٹتے جا رہے ہیں۔ اور یہ چھتا جو ماکھیوں کا چھتا لگا ہوا ہے، یہ اس کی دنیا کی مٹھاس، دنیا کی سبز و شادابی، اور دنیا میں اس کا رہنا سہنا، اور دنیا کی جو شہوات ہیں، جو دنیا کی مرغوبات ہیں، مرغوبات نفس ہیں،
وہ ہے وہ چھتا جو माखियों का लगा हुआ है, वो उसकी तरफ मगन हो गया है, सब कुछ भूल गया है। ना इसको सजदा की फ़िक्र है कि उसके मुंह में चला जाऊंगा, ना उसको इस बात की फ़िक्र है कि मेरे पीछे शेर लगा हुआ है, यानी मौत मेरे पीछे लगी हुई है। इसलिए इंसान को दुनिया की ज़िंदगी में अभी से देख लेना चाहिए। ये सारी मिसालें, ये सारी कहावतें, ये सारी बातें, ये सारी हदीसें, ये सारी कुरान मजीद की आयात इस बात पर शाहिद हैं कि आखिरत होनी है, आखिरत के बाद हिसाब किताब होना है, जन्नत और दोज़ख है। ईमान वाले और अमाल सालिह करने वालों के से अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा है कि उनको जन्नत में दाखिल करेंगे। इन्नल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति कानत लहुम जन्नतुल फिरदौसी नुज़ुला, कि उनको जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह फरमाते हैं हम दाखिल हम करेंगे। और जो लोग इनके खिलाफ ज़िंदगी गुजारेंगे, ईमान के खिलाफ ज़िंदगी गुजारेंगे, नेक अमाल नहीं करेंगे, तो उनकी ज़िंदगी का और तसव्वुर कुरान ने और हदीस ने पेश किया है। बाकी बख्शना तो अल्लाह ने है, फ़यग़फ़िरु लिमन यशा व युअज़्ज़िबु मन यशा, जिसको चाहे बख्श दे, जिसको चाहे अज़ाब दे, लेकिन अहले ईमान को तैयारी ज़रूर करनी चाहिए। कोई भी काम हो उसकी हम तैयारी करते हैं, कोई भी काम हो उसकी तैयारी करते हैं। कहीं जाना हो हम अपने कपड़े इस्त्री करते हैं, हम खुशबू लगाते हैं, हम पूरा वक्त निकालते हैं कि भाई कल मैंने फ़लाँ जगह जाना है। अब वक्त भी तयन कर लिया, सब कुछ मुकर्रर कर लिया, जूते पॉलिश कर लिए, कपड़े इस्त्री कर लिए, घड़ी ठीक सेट कर ली कि इतने बजे मैंने निकलना है, तैयारी करके निकलता है। जब कहीं जाता है बैग तैयार करता है, बैग लेकर जाना है, और जो कुछ लेना है उसने, जो कुछ ज़रूरियात होती हैं वो तैयार करके निकलता है कि मैंने फ़लाँ जगह जाना है। भाई तुमने किसी जगह जाना भी है ना कि यहीं पर ही रहना है, तुम्हारी आखिरी मंजिल आखिरत है, तुमने आखिरत में जाना है, वहाँ के लिए कुछ तैयारी की है, कुछ सामान तैयार किया है। वहाँ का सामान क्या है? वहाँ का सामान तुम्हारी नमाज है, 5 वक्ता पाबंदी है नमाज की। वहाँ का सामान कुरान मजीद की तिलावत है, वहाँ का सामान अल्लाह का जिक्र है, वहाँ का सामान नमाज तहज्जुद और नमाज इशराक, नमाज चाश, नमाज वाबीन, ये मुख्तलिफ़ किस्म के सामान हैं। कुछ ज़रूरी सामान है, कुछ नफली सामान जो है, जो नफली इबादत हैं, वो चलो अगर रख लें अपने पास तो सहूलियात खुद मुयसर आएंगी। लेकिन आखिरी मंजिल तो वो है, सफ़र की आखिरी मंजिल जब वो है, तो इसलिए उसके लिए तैयारी करना हम सब पर फ़र्ज़ है। हम इस वक्त जो दरस कुरान दे रहे हैं, इस सब का सवाब, इसका सवाब भी हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि चौधरी भाई अमजद साहब को इसका सवाब इसका पहुँचे। उनके लिए ये सारा प्रोग्राम जो किया गया है, तहजीती कॉन्फ्रेंस जो की गई है, इसमें हम उनके लिए मफ़रत और बख्शिश की दुआ करेंगे। तो इस वक्त तमाम हज़रात जो हैं वो 1 दफ़ा अलहम्दुलिल्लाह शरीफ और 3 दफ़ा कुल शरीफ पढ़ें, ताकि आप सब की तरफ से भी उनको इसाले सवाब हो जाए।